اردو میں جسے ہم بیوی بولتے ہیں، قرآن مجید میں اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 امرأہ، نمبر 2 زوجہ، نمبر 3 صاحبہ۔ امرأہ سے مراد ایسی بیوی جس سے جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو۔ زوجہ ایسی بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں تعلقات ہوں، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح ہم آہنگی ہوں۔ صاحبہ ایسی بیوی جس سے نہ جسمانی تعلق ہو نہ ذہنی تعلق ہو۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیات پر غور کیجیے۔ امرأہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو قرآن مجید میں ان کو امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط کہہ کر پکارا ہے۔ اسی طرح فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی تو قرآن نے اس کو بھی وامرأۃ فرعون کہہ کر پکارا ہے۔ ملاحظہ کریں سورۃ التحریم کی آخری آیات، یہاں پر جسمانی تعلق تو تھا اس لیے کہ بیویاں تھی، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی اسی لیے کہ مذہب مختلف تھا۔ زوجہ جہاں جسمانی اور ذہنی پوری طرح ہم آہنگی ہو وہاں بولا گیا، جیسے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک۔ شاید اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ان نبیوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ ایک عجیب بات ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ جب اولاد نہیں تھی تو بولا وامرأتی عاقر، اور جب اولاد مل گئی تو بولا ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا۔ اس نقطہ کو اہل عقل سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو لہب کو رسوا کیا یہ بول کر وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، کہ اس کا بیوی کے ساتھ بھی کوئی اچھا تعلق نہیں تھا۔ صاحبہ جہاں پر کوئی کسی قسم کا جسمانی یا ذہنی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جب بیوی سے پاک کہا تو لفظ صاحبہ بولا، اس لیے کہ یہاں کوئی جسمانی یا ذہنی کوئی تعلق نہیں ہے۔ انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اسی طرح میدان حشر میں بیوی سے کوئی جسمانی یا ذہنی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کیونکہ وہاں صرف اپنی فکر لگی ہوگی اس لیے صاحبہ بولا۔ اردو میں امرأتی، زوجتی، صاحبتی سب کا ترجمہ بیوی ہی کرنا پڑے گا، لیکن میرے رب کے کلام پر قربان جائیں جس کے ہر لفظ کے استعمال میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہا ہے۔ اور رب تعالی نے جب دعا سکھائی تو ان الفاظ میں فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وازواجنا زوجہ سے استعمال فرمایا اس لیے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہو سکتی ہے جب جسمانی کے ساتھ ساتھ ذہنی ہم آہنگی بھی ہوں۔